میں نے پہلے بھی ایک دو ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے کہ جناب عالی یہ جو چائنا کا کھیل ہو رہا ہے افغانستان کے اندر، چائنیز پالیسی میکر وہ اس چیز کو ریئلائز نہیں کر سکے، نہ جان سکے ہیں، نہ اس کا کوئی ادراک ہے ان کو کہ دیکھو افغانستان کے اندر اینٹی پاکستان ایلیمنٹ اتنے اسٹرانگ ہیں اور ان کی ہیٹریڈ ٹورڈز پاکستان اینڈ پاکستانی اس قدر شدید ہے کہ اگر کوئی ایسی پالیسی وہ بنائیں اور جس کے نتیجے میں افغانوں کا زیادہ نقصان ہو رہا ہے لیکن اس سے نصف نقصان جو ہے وہ پاکستان کا بھی ہو رہا ہے، تو یہ پھر بھی اس پالیسی کو کنٹینیو رکھیں گے۔ ہوں کیونکہ ایک ان کو کیا بولتے ہیں سیٹسفیکشن ہو رہی ہے، چلو اگر ہمارا زیادہ نقصان ہو رہا ہے تو کچھ نہ کچھ تو پاکستان کا بھی ہو رہا ہے۔ چائنیز یہ اس فیکٹر کو ریئلائز کرنے میں بری طرح سے فیل ہیں۔ اوکے، ان کے زیادہ انٹرسٹ کیا ہے؟ یہی ہے کہ جی یہاں پر کوئی منرل کا ہو جائے، کوئی اس طریقے سے جو ہے، تو وہ اسی چکر میں جو ہے بارہا کہ آئیں جی ہم مذاکرات کراتے ہیں، طالبان کو بھی انہوں نے آلموسٹ ریکگنائز کر لیا تھا، یہ وہ سارا کچھ جو ڈپلومیٹک ریلیشن ان کے ساتھ نزدیکی کرنا، لیکن یہ ان کی تاریخ سے واقف نہیں ہے کہ افغانستان کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ ان کے جتنے بھی اتحادی رہے ہیں انہوں نے ان سے اچھی کیا بولتے ہیں مدد بھی لی ہے، ہر طرح سے جو ہے ان کا شیئر بھی افغانستان کے سٹرکچر میں رہا ہے بہت بڑا، لیکن اچانک وہ اس دوستی سے اس سارے سے نکل آتے ہیں باہر۔ یہ چائنا کو نہیں پتا۔ ابھی آپ دیکھیں ریسنٹ ہسٹری میں دیکھیں جناب عالی، انگریز وہ ہیں جنہوں نے بنیادی طور پہ ان کو بنایا افغانستان کو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ الزام دیتے ہیں پاکستان جو ہے انگریز نے بنایا، لیکن ریئلٹی تو یہ ہے۔ تو آخر میں جس انگریز نے اتنی بڑی فیور یہ کی ہوئی ہے کہ رشیا جو کہ پورے افغانستان کو آکوپائی کر کے ہندوستان تک آنا چاہ رہا تھا کہ وہاں وہ برٹش رول کو ختم کر کے، کیونکہ انڈیا کیا کہتے ہیں اس زمانے میں جی سونے کی چڑیا ہے اور جس کے پاس بھی جس کی بھی نو آبادیاتی بنے گا اس کے وارے نعرے ہو جائیں گے۔ خیر بہرحال جو کچھ بھی ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں، تو اینڈ آف دا ڈے کیا کہا گیا کہ انگریز جو ہیں وہ ہی ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اگر انگریز فرینڈشپ افغانوں کے ساتھ نہ ہوتی، انگریز ان کی فیور نہ کرتے، تو یقیناً افغانستان جو ہے وہ بھی جیسے پارٹ کیا ازبکستان، تاجکستان اور دوسرا کیا ترکمنستان، یہ سارے جو ہے وہ زار کے پاس اور پھر سوویٹس کے پاس آ گئے تھے، تو یہ تو یہاں آ رہے تھے نا۔ ان کو کس نے روکا؟ ان کو انگریزوں نے روکا۔ انیشل ان کا جو پروگرام تھا زار کا وہ یہی تھا کہ یہاں ہرات اور ایک علاقہ ہے ان کا پولے خشتی اور اس طرح سے جو ہے پہلے مرحلے میں اس پر قبضہ کیا جائے اور پھر وہاں اپنی پوزیشن اچھی کر کے فردر آگے آیا جائے، لیکن انگریزوں نے مداخلت کی اور ان کے ساتھ نیگوشیشن شروع کر دی، اور کیونکہ انگریز بھی سپر پاور تھے، بڑی طاقت تھے، تو اس لیے ان کے دباؤ میں آ کر وہ ایک علاقہ انہوں نے بہت واسٹ ایریا جو تھا ترکمانوں کا، وہ کیا بولتے ہیں پانج دے، جو احمد شاہ ابدالی کے وقت میں ان کے قبضے میں آیا ہوا تھا، تو وہ پانج دے کے اوپر انہوں نے اپنا قبضہ تو رکھا، اور کیا بولتے ہیں انگریزوں کو کہا کہ یہاں پر تو اب ہم آ گئے ہیں، یہاں سے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ انگریزوں نے کہا ٹھیک ہے جتنا آگے ہو ٹھیک ہے، آگے مزید نہ آنا، پھر بارڈر بنا دیا گیا
اور سیکیور کر دیا گیا افغانستان کی باؤنڈریز کو. تو آج جو بھی کچھ کہا جائے وہ اور بات ہے، لیکن یہی حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے. یہ ایک غلط اطلاع ہے کہ یہ گریو یارڈ آف سپر پاورز وغیرہ بنا ہے. یعنی 1880s میں ان کی جو جنگ ہوئی ہے، انگریز ان کے اتحادی تھے، انگریزوں نے ان کو ویپن بھی دیے ہوئے تھے، اور وہ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ سارا کچھ ہے نہیں ہو. لیکن چند گھنٹوں کی جنگ کے بعد جو ہے 1000 سے 1200 سے 800-900 افغان جو سپاہی یا فوجی تھے ان کی ہلاکت ہوئی. کچھ نے سرنڈر کر دیا، کچھ بھاگ کے انگریزوں کے پاس چلے گئے اور ان کو بتایا ہماری مدد کرو یہ وہ. یہ میں تو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں تو ہسٹری کی بات کر رہا ہوں. تو وہ کیا بولتے ہیں، یہ کیسا، یعنی جدید زمانے کی ہسٹری سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک سپر پاور جو کیا بولتے ہیں زار آف رشیا کی تھی، وہ تو گریو یارڈ نہیں بنی. انہوں نے تو ان کے صرف 20-30 فوجی مارے گئے تھے اور انہوں نے 1000 کے قریب ان کے مار دیے اور ان کا بہت بڑا علاقہ ان سے چھین لیا. اور گریو یارڈ کس کا بنا؟ یہ میں ایم ٹاکنگ اباؤٹ 1880s کی بات ہے یہ غالباً، یعنی ماڈرن ہسٹری ہے نا. تو ایسے جو ہے پھر اگین اینڈ اگین بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو چائنیز نہیں جانتے، جو نہیں جانتے کہ یہ کیسے انہوں نے افغانوں کی مدد کی، اور جب وقت آیا تو انہوں نے افغانوں نے ترکی، جرمنی ان کی مدد سے کہا کہ نہیں ہم نیوٹرل ہیں. یہ پارٹ آف ہسٹری ہے بابا، میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو خیر جو بات بتانے والی وہ یہ ہے کہ چائنیز ان چیزوں کو ریئلائز نہیں کرتے، وہ ایک آزاد خیالی کا شکار ہو گئے ہیں یا وشفل ہیں کہ یہاں ان کی ثالثی سے کوئی ایسی نئی چیز ڈیولپ ہو جائے گی کہ پیس آ جائے گا اس ریجن میں، افغانستان پاکستان ریلیشن سموتھ ہو جائیں گے، ان کا وہ گوادر اور ان کا وہ بیلٹ روڈ اور جو بھی منرلز وغیرہ کا وہ جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا. نہیں جانتے چائنیز نہیں جانتے. تو بہرحال یہاں ایک جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ سمجھنے والی ہے کہ جب آغا وسیم بتا رہا ہے کہ تسی چین پین چودوں بچ لے آتا ہوا رابا یہ انہوں نے نہیں مننا تو چین کی سیدھی گل ہے. چائنیز ریس سے تو ویسے بھی یہ افغان خار کھاتے ہیں، نفرت کھاتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ کیا بولتے ہیں چھوٹی آنکھ والا اور بینی جو ہے وہ، اور یہ وہ ہے جیسے ہزارہ یہ وہ. تو بھول جاؤ چینیوں، بھول جاؤ تسی نویں ہو اس کھیڈ دے وچ. آغا وسیم کو آ کے سمجھو. بچپن میں جو اسکول کے بچے جو ہیں آپس میں کلاس کے اوپر کسی مسئلے پہ ان کی آپس میں کوئی تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک بچہ پلان کر لیتا ہے کہ یار میں نے اس کو دوسرے کو پھینٹا لگانا ہے. تو اب وہ اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یار یہاں ہماری کلاس میں جو ہے نا جو ہائٹ وائز یا طاقت وائز دوسرا جو اسٹوڈنٹ ہے، وہ جو دوسرا بچہ ہے وہ ذرا اسٹرانگ ہے، تو وہ اس سے اچھے تعلقات کر کے تو وہ اس کو کہتا ہے یار دیکھو اس نے مجھے گالی دی ہے یا مارا ہے یہ وہ، تو کائنڈلی یہ پھر کیا کروں. تو کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، وہ اس کو ایک آئس کریم وغیرہ کھلا دیتا ہے، کہا کوئی بات نہیں تم جا کے اس کو 2-3 لگا دینا. جیسے ہی وہ آئے گا میں اس کا ہاتھ پکڑ کے کہوں گا ہو آپس میں بھائیوں لڑتے کیوں ہو، جب مسئلہ ہے مجھے بتاؤ میں سیٹل کروا دیتا ہوں. اوکے، اسی دوران میں اس کو باتوں میں لگاؤں گا، تم مارتے جانا، پھر جب وہ آئے گا میں تو. اور یہ چینیوں کا پاکستان اور افغانستان کے معاملے میں آلموسٹ یہی کچھ ہو رہا ہے. اوکے، اور اس عاجز نے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ نہیں مانیں گے، ٹائم گین کریں گے. چائنا یہ ریئلائز ہی نہیں کر سکا ماں چوت.
اوکے، تو اس لیے آپ دیکھیے وہ یہی ہوتا ہے کہ جناب علی چائنا ان کو بلا لیتا ہے کہ جی تم سیز فائر کر دو، بم نہ لگاؤ، راکٹ نہ بھیجو، یہ نہ کرو، میں چیزوں کو جو ہے سموتھ کرتا ہوں۔ چین یہ کہیں سموتھ کریں گے؟ نو وے۔ میں نے بتایا نا کہ ان کی شدید اتنی دشمنی ہے کہ اللہ کی ذات بیچ میں آ جائے تو وہ نہیں سموتھ کروا سکتے۔ چینیوں تسی کس چیز کس باغ دی مولی ہو؟ تاڑی تے ریس نو اون جی وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ہلاکو خان وغیرہ یہ وہ، خیر تو اینی ہو، تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہی ہو رہا ہے پچھلے کئی ماہ سے، اوکے۔ تو یہ چیز ایک ایسی صورتحال ہے جس کے اندر پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ ریسیونگ اینڈ پر ہے، وہ مار رہے ہیں، اور اس کے بعد جناب ہم کبھی کویت کے کیا بولتے ہیں، قطر کے کہنے کے اوپر خاموشی اختیار کر لیں، کبھی کسی کے اوپر، کبھی چین کے اوپر، یہ وہ بندے اپنے مرواتے جائیں۔ تو چین یہ چیز تو ریئلائز نہیں کرتی، ان کے جو پالیسی میکر ہیں، کہ افغانستان کی جو بھی حکومت ہے وہ ان کا بنیادی نقطہ، بنیادی موٹو یہی ہے کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو سی پاکستان آن دا ورلڈ میپ۔ یہ وہ اس ایجنڈے پر ہیں، تم ماچوت کہہ رہے ہو کہ، اور ساری حکومتیں، اور وہ کھلے عام کہتے ہیں، یہ بات نہیں ہے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ نا کہ ہم نہیں سمجھے۔ پاکستان کے اندر لوگ مر رہے ہیں، چائنا کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ پاکستان کو سیدھا سے کہے چائنا کو، دیکھو بھائی ہم نے بارہا آپ کے کہنے کے اوپر رسپیکٹ کی، یہ کیا وہ کیا، وہ باز نہیں آ رہے، تو آپ بیچ میں نہ ہو، ہمیں سیٹل کرنے دو۔ اگر پاکستان کی کوئی لیڈرشپ اس کیپیبل ہے تو سارے ماچے ادھر حرامزادے۔ تو پھر یہی ہے کہ کیا ہوگا۔ دیکھیے جناب عالی، یہ انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ اس کے تحت ساری ڈیولپمنٹ اس ریجن میں ہو رہی ہے۔ آج سے نہیں، ہم ایٹ لیسٹ 70s سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بتجرید وہ اسی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں جس ایجنڈے کے تحت چل کے وہ پورے اس ریجن کو جو ہے وہ اپنے ٹوٹلی ڈسٹروائے کر کے، تو یہاں پر مکمل طور پہ اپنا ہولڈ قائم کر کے، تو یہاں پر جو ہے، کیونکہ اسی ریجن میں جو ہے میجورٹی مسلم کنٹریز ہیں اور پاپولیشن بھی ہے، پھر کیونکہ اگین پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس کچھ بہتر مطلب دفاعی صلاحیت ہے کمپیئر ٹو ادرس، تو وہ مکمل طور پہ اس چیز کو جو ہے کوئی ان کے لیے چیلنج نہ ہو۔ میں بارہا کہتا ہوں، پھر دہرا رہا ہوں، اس لیے انہوں نے ہر صورت میں ہر اسلامی ملک کی جو عسکری قوت ہے اس کو ظفر کرنا ہے، خواہ وہ ناک کو ایسے پکڑے یا ادھر سے لے کے آئیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی ہماری تعریف کر کے وہ ماچودکی کریں، ہمیں مار پڑیں، اور ہمارے کیا وزیر کیا بولتے ہیں وہ جو ہے عاصم جنگیر کی تعریف کریں، کیا نام ہے جو بھی اس کا، یا شہباز شریف چھانگے کی کریں۔ زمینی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان ایک طرف سے ہندوستان، دوسری طرف سے افغانستان، ساؤتھ کی طرف سے دبئی، قطر، سعودیہ، یہ انہوں نے پاکستان کو گھیر کے رکھ لیا ہوا ہے، مشقیں کر رہے ہیں ایران کے اوپر، اور پھر اگین اینڈ اگین اتنے کروشل وقت کے اوپر ہم نے سارا فوکس کیا کہ ایران اور اس کی جنگ ختم کروا دیں، وہ نہیں ختم ہوئے گی۔ وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایران کی بھی جو
دفاعی صلاحیت ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ دی ڈیم کیئر کہ وہ مولوی حکومت کر رہے ہیں یا شاہ کا بیٹا حکومت کر رہا ہے. جس کے پاس بھی تھوڑی بہت سپلائی ہے فوج کی، یہ وہ میزائل ہیں، کوئی ایٹمی وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے، قطعاً نہیں. تو اس کے لیے ماچو تو جب تمہیں سارا میں بتا رہا ہوں کہ اصل ہدف یہ ہے کہ جب تک وہ اس کو اچیو نہیں کریں گے تب تک سیز فائر یہ چیزیں نہیں ہوں گی. اور اگر فور دا ٹائم بینگ سیز فائر کر بھی لیا they'll come back again. اوکے، اور ہارڈ ہٹ کریں گے. ہمیں لگا ہوا ہے کہ ایران جو ہے وہ جیت گیا، یہ کر گیا. وہ ایک جو ہوتا ہے نا پیچا دینا، وہ میں نے تو خیر کبھی گوڈی بازی نہیں کی، لیکن کہتے ہیں کہ جی وہ ٹل دے دو تو وہ ڈور کو ٹل دے دیتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو پتنگ ہے وہ بیلنس نہیں ہے، ڈگ ڈگا جائے گی، یہ وہ پھر ایک دم وہ تم کا مارتے ہیں ان کو. اور یہی ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں ایران کے خلاف بھی. کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہے. کوئی کہتا ہے جی ان کی اکانومی بڑی، امریکہ کا ایک میزائل اتنے $1 ملین کا ہے. بھائی وہ اس نے اپنی جیب سے کہاں دینا ہے ماچو دو، تمہیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے. اوکے، وہ عرب کنٹریز ہیں وہ دے رہی ہیں. جتنی بھی یہ 70s سے اب تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں یا ایون بیفور 70s، لیکن 70s زیادہ کیونکہ پیسہ ان کا 70s میں زیادہ ان کے پاس آیا ہے، تو وہ سارا خرچہ امریکنز آرمی کا تو یہی عرب کرتے ہیں. تو یہاں پر جو ایک غالباً حدیث میں بھی ہے کہ یہ جو مکہ یا حجاز کے ارد گرد جتنا بھی ہے وہ کفار کے بہت مضبوط کیا بیسز بن جائیں گے. وہ بن چکے ہوئے ہیں. تو سب سے اولین اگر کوئی اس ریجن میں اسٹرانگ ملٹری پاور ہے اگر کوئی، تو وہ دبئی وغیرہ کو جو ہے وہ نیوٹرل کریں. یہ دبئی نہیں ہے، یہ یہودیوں کا اڈا ہے. یہ قطر نہیں ہے، یہ سعودیز کیا بولتے ہیں، عرب نہیں ہے، یہودی ہیں وہاں پر بھی. اور کیونکہ ان کو کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ انہوں نے فوکس پاکستان کے اوپر رکھا ہوا ہے. اب یہاں یہ بات سمجھنی بہت زیادہ ضروری ہے. اور دیکھیں جی 47 سے لے کے 70s تک جو ہے، لیٹ 70s تک افغان گورنمنٹ اور ہندوستان کا یہی منصوبہ تھا کہ دیکھیے جناب علی، جب ہندوستان کیونکہ وہ عسکری طور پر بڑی طاقت ہے اور کشمیر کی وجہ سے ڈسپیوٹ ہے پاکستان اور اس کا جنگیں بھی ہوتی ہیں، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم ایک بڑی جنگ کر کے پاکستان کو شدید شکست دینے کے بعد ان کی جتنی بھی دفاعی قوت ہے اس کو ختم کر دیں گے. وہ بہترین موقع ہوگا کہ افغانستان جو ہے وہ اپنے جو وہ کلیم کرتے ہیں اٹک تک ہمارا علاقہ ہے، تو اپنی فورسز یہاں لے آئیں گے. یہ ان کا پلان تھا. لیکن کیونکہ پھر مڈ 70s میں یا لیٹ 70s میں وہاں پر سول وار شروع ہو گئی، تو وہ کنٹینیو نہیں کر سکے. اب جب کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پہ 20-22 سال وہاں افغانستان کے چپے چپے سے، ان کی ہسٹری سے، ان کے جو سیاسی لیڈر ہیں ان سے، مختلف گروپوں سے ان کی انٹریکشن ہوئی، نزدیکی ہوئی، دین دے ریئلائز کہ یار ہم تو ہندوستان کے اوپر بہت کر رہے تھے، افغان جو ہیں وہ زیادہ اینٹی پاکستان ہیں، ان کو یوز کرو اب. اوکے، تو وہ اسی صورت میں ٹو ڈسٹروائے پاکستان انہوں نے دیکھا کہ یہ حامد کرزئی اور کیا بولتے ہیں اشرف غنی کی حکومتیں، یہ مطلب سو کولڈ پرو ویسٹرن گورنمنٹس ہیں یا امریکہ کی اتحادی کے طور پہ مشہور ہو گئی ہوئی ہیں، اور یہ جمہوریت کے نام کے اوپر ان کو ہم نے پاور دی ہے، یہ کیا، حالانکہ جمہوریت کا وہاں پر ہے نہیں ہو. تو جو ڈرٹی ورک ہم
इनसे अव्वल उन्होंने उनको भी यूज़ किया, क्योंकि टी टी पी तो उनके ज़माने में भी थी, बम्बिंग उनके ज़माने में भी हो रही थी, सारा कुछ। तो यहाँ फिर क्योंकि अच्छा वो उल्टा असर ये हुआ कि जब इन्होंने ये कैंपेन शुरू कर दी डू मोर के पाकिस्तान से टेररिज्म अफ़गानिस्तान के अंदर हो रहा है, तो वो फिर मुशर्रफ के ज़हन में एक पॉलिसी आ गई। उसने कहा जी ठीक है, अगर क्योंकि ये शोर इतना मचाते थे कि जी देखिए वहाँ बम फटता था तो फ़ौरन कहते थे कि टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान की तरफ से आ गए हैं। तो इस चीज़ का मैं समझता हूँ कि मुशर्रफ ने एक अच्छा ये डिसीजन और ये डिमांड रखी, ठीक है यहाँ हम वो फेंस लगा देते हैं कि यहाँ कोई आ ही ना सके। वो अब फंस गए हुए थे, अफगान जो हैं वो फंस गए थे कि यार इसको अब हम क्या करें। एक तरफ तो हम ब्लेम गेम कर रहे हैं कि ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं टेररिस्ट, वहाँ आके बम लगा देते हैं, टेररिज्म कर रहे हैं। अगरचे ये बात भी दुरुस्त नहीं है, मोस्टली बेसिस जो हैं जो तालिबान वगैरह की विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाटर, क्या ब्लैक वाटर एंड सी आई ए वगैरह, वो अफ़गान बेस ही थी, यानी अफ़गानिस्तान के इलाके में ही थी। तो फिर इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, अब वो इस पोजीशन में नहीं थे कि फिर इसको डिमांड इस बात को कंडेम कर सकते कि हमने फेंस नहीं लगानी। इसका मतलब है कि आप टेररिज्म करवाना चाहते हो अपने, वो खुद ही फंस गए। दिस वाज द रीज़न कि वो हर दूसरे दिन ब्लेम गेम पाकिस्तान के ऊपर कर रहे थे। तो पाकिस्तान ने तंग आके कहा ठीक है हम फेंस लगा देते हैं। अब अमेरिकन और वेस्टर्न फोर्सेस जो वो भी लाजवाब हो गए। ओके, तो ये वजह थी फेंस लगने की कि इनकी जो इल्ज़ामात लगाते थे पाकिस्तान मुदावत में कुना पाकिस्तान चे दे टेररिस्ट को रवान कर रहा है दासे कर दे, वो सुन 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 के फिर उसके बाद अमेरिका बार बार डू मोर उन्होंने कहा जी ठीक है हम फेंस लगा देते हैं। को कंट्रोल हो जाएगा, नहीं आ सकेंगे लोग। तो यहाँ ये खुद ही अपने यहाँ अल्लाह की खुफिया तदबीर काम आई। अब वो उन्होंने कहा कि अगर यहाँ क्योंकि हमने इशू भी बनाना है, ड्यूरिंग लाइन के इशू को भी दोबारा जो है वो करना है, तो चलें अगर ये गनी की हुकूमत रहेगी तो इसने तो साइन किए हुए हैं ड्यूरिंग क्या वो फेंस के ऊपर, तो ये बड़ी वीक पोजीशन में होंगे, लिहाजा तालिबान को हैंड ओवर करो और उनको को हम फेंस। आप याद करें जैसे ही तालिबान की हुकूमत आई है वो हमारा मादर चौथ जो है वो सरीना होटल चला गया चाय पीने के लिए और इधर उन्होंने फैंस उखाड़ना शुरू कर दिया। वो जो उसकी हुकूमत थी अशरफ गनी की, वो फैंस नहीं उतार सकते थे क्योंकि उन्होंने खुद उनकी मंजूरी थी, क्योंकि वो बारहा कह रहे थे कि ये पाकिस्तान टेररिस्टों को बेचता है, इसलिए यहाँ पाकिस्तान ने कहा ठीक है फैंस लगा देते हैं। लिहाजा ज़रूरी था कि उसको रिमूव करके, और क्योंकि अमेरिकन और CIA वगैरह ने ये भी रियलाइज़ किया था कि ये क्योंकि मज़हब के नाम के ऊपर एक तहरीक तालिबान है, जब ये पावर में होंगे अफ़गानिस्तान में तो पाकिस्तान का मजहबी जो है ख़ासतौर पे ड्यूरिंग लाइन के इस तरफ उनकी भी हमदर्दी इनके साथ होगी। फिर उसी दौरान जो है जो चीज़ जिसको रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, जो हम मुकम्मल तौर पर फेल हो रहे हैं अभी तक, वो यही है कि जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है वो इस रीजन में बल्कनाइजेशन की पॉलिसी के ऊपर काम कर रही है। यही वजह है कि उन्होंने प्लानिंग मनसूबाबंदी के तहत ये माचोद हरामजादे ये कादियानियों की मदद से इन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत क्या वो शहबाज शरीफ वगैरह को, हालांकि एज ए प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ स्टेट वो तो किसी भी हिसाब से ना उसका बड़ा भाई इस पोजीशन में था कि उसको पाकिस्तान जैसी बड़ी स्टेट का कोई, क्योंकि ये इनके अंदर ना तो कोई सियासत है, ना ही या इनके कोई जनरल नॉलेज है, ना ही कोई इनको पता है इन चीज़ों का। हार्डली ये बेचारे रटा रटाई दो चार लफ्ज़ अंग्रेज़ी के सीख के तो
یو کین سی ان کی باڈی لینگویج ہر چیز، وہ اس چیز کے لیے فٹ نہیں تھے، لیکن کیونکہ قادیانی آشیرواد ہے تو وہ 20 بار بھی وہ پرائم منسٹر بھی بنیں گے، جب یہ مر جائیں گے ان کی اولادیں بھی بنیں گی، آشیرواد جو ہے وہ قادیانی اسٹیبلشمنٹ کی ہے۔ اینی ہو، اس موقع پہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر انہوں نے ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت ایسے گروپس کو تشکیل دیا جو کہ مطلب کسی کو فری بلوچستان، کسی کو لاروبار، اور کوئی جو ہے وہ کیا بولتے ہیں مختلف صوبائی اور لسانی، اس کو جو ہے اجاگر کیا گیا۔ اور یہاں پر یہ چیز کیونکہ اس کے پیچھے قادیانی اسٹیبلشمنٹ کی جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے پہلو صاف نظر آتے ہیں۔ جیسے ہی وہ منظور پشتین وہ جو ہے اس نے کیا محفوظ تحفظ اور یہ وہ تحریک شروع کی، ظاہر ہے وہ بھی ایک منصوبہ بندی کے تحت، وہ جو مادر چوت قادیانی تھے دو جو ہیں، یہ عمران خان کا کزن کیا بولتے ہیں اس کو، برکی، شاہد برکی، اور اس کا قادیانی شاگرد کیا نام ہے اس کا، اشرف غنی، ان کو یہ ٹاسک دیا کہ اس یعنی پشتون بیلٹ میں جو ہے وہ قومیت کے نام پہ، علیحدگی پسندگی کے نام پر یہ وہ کریں، اور اس کی پھر عملی جھلک بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی آج بھی اس کے لیے جو ہیں وہ مطلب سیپریٹسٹ موومنٹس کے لیے جو ہے سافٹ کارنر بھی رکھتے ہیں، بلکہ ان کی کھل کے سپورٹ کرتے ہیں۔ اور وٹ مور ٹو سے، یعنی آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ کوئی اتفاقیہ نہیں ہے، یہ پلان کے ساتھ کیا گیا۔ اور کیونکہ پاکستان کے اندر قادیانی کنٹرول بہت زیادہ ہے، ان ماچودوں نے کیا کیا کہ یہ چیز کہ پنجاب جو ہے وہ استحصال کرتا ہے، یہ وہ انہوں نے جناب ایک بظاہر پنجابی پٹھان یعنی عمران خان کی حکومت کو ایک طرف برطرف بھی کیا، غیر ضروری کیا، اوکے، کیونکہ وہ اس کی سیاست ختم تھی، تو اس کو ساتھ ساتھ ہیرو بنانے کے لیے جیل میں بھی کر دیا، اوکے، اور اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اب یہ غیر ضروری تھا، یہ غیر ضروری تھا، اوکے، کہ پولرائزیشن بھی ہوگی۔ آفٹر آل وہ پاپولر تو ہے بیوقوف عوام کے اندر، جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، تمام شواہد دیکھ کے کہ وہ ماچود وہ بھی قادیانی ہے، اوکے، جیسے نواز شریف وغیرہ قادیانی ہے، یہ بھی قادیانی ہے۔ چلو لوگوں کو اپنا مرنا یاد نہیں ہے، میرا جو فرض تھا وہ تو اپنا میں نے کر دیا ہے۔ یہ مادر چوت جو اس کی قادیانیت کے بارے میں جان کے اس کو، یہ جتنے بھی گروپس ہیں جن کے بارے میں آغا وسیم نے سچا دعویٰ کیا یہ مرزئی ہیں، ان کو سپورٹ آج بھی کر کے وہ تو خود بھی ایمان سے ضائع ہو گئے۔ جو ایمان جیسی قیمتی چیز سے ضائع ہو جائے، ان کو وطن جیسی چیز کی کیا حیثیت ہوئے گی بھئی ان کے سامنے، پلیز۔ تو اس لیے بہت سارے ایسے یہ منصوبہ بندی کے تحت جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ انہوں نے قصدن یہ ایک ایسی حکومت نواز شریف کی لے آئے ہیں، یا کیا نام ہے اس کا، شہباز شریف کی، جس میں ٹوٹل منسٹر، ٹوٹل بڑے بڑے عہدیدار، بیسیکلی تو وہ قادیانی ہے لیکن پنجاب سے تعلق ہے ان کا، اور ادھر انہوں نے افغانستان میں ایسی حکومت لیا جو مکمل ہسٹوریکلی تو وہاں پچھلے 400 سال سے بھی جو ہے وہ پشتون ہی ڈومینیٹنگ جو ہیں وہ رولنگ میں رہے ہیں، ڈومینیٹنگ سرکل جو رولنگ سرکل ہے اس میں۔ لیکن اس بار بھی انہوں نے اب وہ آ کے انہوں نے اسلام کے نام پر آئے اور وہ جو قومیت کے نام کے اوپر انہوں نے پھر سیاست کو پرموٹ کرنا شروع کر دیا۔ ہاں، منظور پشتین کی تحریک جیسے شروع ہوئی تو پاکستان کے جتنے بھی لبرل اور یہ سیکولر وغیرہ جو بنیادی طور پہ قادیانی ہوتے ہیں، انہوں نے اس کی سپورٹ کرنا شروع کر دی، کیونکہ قادیانی ایجنڈا یہی ہے، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ،
کہ وہ اس میں شرکت داری ہے ان کی کہ اس ریجن میں جو ہے وہ بالکنائزیشن کا شروع ہو. افغانوں کو انہوں نے یہ تاثر دیا کہ پاکستان کو تو ہم توڑ رہے ہیں، تمہارے پاس اتنا موقع ہے کہ تم گریٹر پشتونستان بنا لو گے، لیکن وہ بیوقوف افغانی جو ہیں وہ حسد، تعصب اور دشمنی میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ پاکستان تقسیم ہو نہ ہو، ان کی اس موجودہ روش سے افغانستان تقسیم ہوگا. اور افغانستان آن دا ایج آف، مطلب ڈویژن کے ایج پر ہے. اور یہ ہمارا پرابلم جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم صحیح اسیس نہیں کر سکے. ہر دوسرا افغانی آ کے کہتا ہے کہ جی دیکھو وہ پاکستان جو ہے وہ سی آئی اے، کیا آئی ایس آئی نے بڑا رول پلے کیا ہوا ہے، وہ اے ٹو زیڈ جانتے ہیں افغانستان کے بارے میں، ان کی بڑی انسائٹ اور بڑی انفارمیشن. اور وہ یار کیا بکواس کر رہے ہو تم. آئی ایس آئی نے ایک گروپ افغانستان کا پاکستان کی فیور میں نہیں بنایا. تو ایسے ہی آپ لوگ جو ہیں آئی ایس آئی کا جو وہ فوبیا ہو گیا ہوا، چھوڑ دو، یہ بیکار تنظیم ہے. اس کا کوئی ہوتا تو 50 سال میں کم از کم کوئی بڑے گروپس تو تیار کرتے جو پاکستان کی فیور میں ہوتے. کوئی بھی نہیں ہے. ان کا فیلئر ہے جو اپنے ملک کے مفاد کا دفاع نہیں کر سکے. وہ جناب افغانستان کی انسائڈ اور یہ اور وہ افغانستان میں ان کے بے شمار ایجنٹ وہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ خطر نہیں نہ ہے. اوکے، وہ پیسہ لینے کے لیے وہ آتے ہیں، جو بھی ایجنٹ ہوتے ہیں دونوں ملکوں کے ایک دوسرے سے، ادھر وہ ان کو کھاد پیسے دے دیتی ہوگی تو ادھر ان کو یہ دے دیتے ہیں آئی ایس آئی والے. لیکن وہ وہ ڈبل ایجنٹ ہوتے ہیں. ڈبل ایجنٹ کا کوئی میننگ نہیں ہوتا. خیر، تو یہی چیزیں جو ہیں یہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں کہ مکمل طور پہ ایک پلان کے ساتھ جس میں پاکستان کی ڈیپ سٹیٹ، کیونکہ قادیانیوں کے ہاتھوں میں ہے، وہ بھی شامل ہیں. وہ مادر چود پاکستان کو یعنی بارخواہ اس چیز کو سمجھنا بڑا اہم ہے کہ جنگ مسلط کی ہوئی ہے جب سے افغانستان میں طالبان آئے ہیں. براہ راست انہوں نے جنگ شروع کی ہوئی ہے اور ہم نے ان کو پورا ٹائم دیا ہے کہ وہ پاکستان جو بڑا سینسٹیو اب ایریاز بنتے جا رہے ہیں، جو ہیں ایک بلوچستان اور خیبر پختونخوا، وہ وہاں پاکستان کی انتظامیہ کو ویک کریں. یہ آپ ہسٹری دیکھیں، سیریا میں، عراق میں، لیبیا میں، یہ جو خوارج ہیں جو یہودیوں کی پیداوار ہیں، وہ انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے انہوں نے یہی کیا کہ پولیس کو تباہ کر دیا ہے، جہاں چھاونیاں ہیں فوج کی ان کو تباہ کر دیا ہے. اس طریقے سے وہ ڈی مورلائز کر دیا گیا انسٹیٹیوشنز کو. اوکے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بڑے شہروں میں آ کے قتل عام اور حکومتوں کو الٹا دیا، سی آئی اے اور ان کی ساری فنڈنگ اور یہی چیز جو ہے وہ پاکستان کے اندر استعمال کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کو سمجھ نہیں لگ رہی. اوکے، جب جو انتظامی جو سیکیورٹی انسٹیٹیوشن ہیں وہ ڈیمورلائز ہو جائیں گے یا وہ ان کو تباہ کر دیا جائے گا تو پھر انارکی پھیل جائے گی. جب انارکی پھیل جائے گی ماں چودو، پھر اس کے بعد جو ہے وہاں جو زائنسٹ ایجنڈے کے اوپر کام کرنے والے آرگنائزیشنز ہیں وہ پاورفل ہو جاتی ہیں. پھر مادر چودو، تم ہسٹری کو نہیں سمجھ رہے. یہ وہ ہسٹری ہے جو ہماری لائف ٹائم کی ہے اور تم کہہ رہے ہو جی چائنا کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ قطر مادر چود کے پاس چلے جاتے ہیں، دبئی کے پاس چلے جاتے ہیں. یہ بھی اسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ ٹائم پاکستان کے بقا کا ہے. دیکھیے جو ہوسٹائل فورسز ہیں نا، ان کی اٹینشن، ان کا جو بھی سٹانس ہے وہ کلیئر ہے کہ وی ڈونٹ وانٹ اینی پاکستان. اوکے، اور آپ کو مدر چودہ سمجھ نہیں لگ رہی. تو اسی لیے بہتر یہی ہے کہ اس چیز کو سمجھ کے تو اس کے مطابق، کیونکہ وہ باز نہیں آ رہے، یہ ہے تنگ آمد
बजंग आमद। और अगर जंग करनी है तो फुल फ्लैज करो, वरना ये सारे इलाके उनको दो। तुम जाओ, कोई जजीरा ख़रीद लिया किसी जर्नैल ने तो वहाँ जाए, रह गए पाकिस्तान के अवाम, वो कुछ ना कुछ कर लेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से बचा लेंगे। तुम माचो तो क्या कर रहे हो? अब के मार के देख साले, ये वो आगा वसीम कब से कह रहा हो, ये कभी नहीं किसी भी। और ये हाँ, जैसे मैं बता रहा हूँ कि पहले तो ये प्लान था कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त देने के बाद आप ग्रेटर अफगानिस्तान बना लेना। अब उन्होंने ये टैक्टिक्स चेंज कर दी है। उन्होंने कहा ठीक है, अफ़गानिस्तान को पावरफुल करते हैं, अफ़गानिस्तान की फ़ौज को डेवलप करते हैं, इनको टेक्नोलॉजी देते हैं, इनको पास इतना, क्योंकि ये उन्होंने यही कहा कि ये लड़ने वाली कौम है। और फिर जब इनके अंदर ये एक नफ़रत है पाकिस्तान के बारे में, तो इसको क्यों ना हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फुल फ्लैज इस्तेमाल करें। उन्होंने मिलियन बिलियंस ऑफ डॉलर का वहाँ जदीद असला रख के खुद माचोद चले गए, और उसके बाद जो है वही असला पाकिस्तान के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। और क्योंकि टेक्निकली तालिबान जो है अभी भी इतने कैपेबल नहीं है कि एक रेगुलर फोर्स को उस तरीके से, हाँ छापामारी और चीज़ है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने ओवरकम करना है इसके ऊपर तो उसका सिर्फ यही हाल है कि आप, जैसे एक स्टेट की दूसरी स्टेट से जंग होती है, वो जब तक आप नहीं करते तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो उसके पहले मरहले में जो है वो तो मुकम्मल तौर पे तालिबान की लीडरशिप जो है उसको हिट करो। ओके, जो वो आप नहीं कर रहे, वो मतलब फिर जाहिर बात है कि फिर हमारे फौजी इदारा भी जो है वो भी मादरचोद हुकूमत जो है वो भी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के तहत काम कर रही है। इनको कोई फिक्र नहीं पाकिस्तान बचता या नहीं बचता। ओके, तो इसलिए ये गंभीर सूरत हाल है। इसको, जैसे मेरा एक बहुत पुराना दावा है कि हिंदुस्तान की फ़ौज अफ़गानिस्तान के अंदर आएगी, उसके लिए भी ये सारा प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी तो छुपे हुए हैं ना, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो ज़ाहरन आएंगे। ओके, तो इस तरीके से ये बहुत सारी चीज़ें समझने से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन हमारे यहाँ मुकम्मल फुकदान है लीडरशिप का। ये वक्त था माचोदो हरामजादो, उस हरामजादे बहनचोद को, नवाज शरीफ को या उसकी फैमिली को, या किस, ये ज़रूरत थी इस वक्त कि पाकिस्तान के अंदर दूसरे कौमियत के लोगों को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, बलोचों को बनाया जाए, क्या बोलते हैं, पश्तूनों को बनाया जाए, और इनको क्या नाम है, टोटल पाकिस्तान के सारे मिनिस्टर ये वो पंजाबी। तो जो वो कह रहे हैं कि पंजाबी जो हैं वो हमारा इत्तेसाल कर रहे हैं, आप उनको मिसाल दे रहे हैं माचोदो और रामजादो। बच्चे यंगस्टर तो सारी सूरत हाल को नहीं समझते, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को नहीं जानते। वो तो ये नहीं जानते ये सारा एक प्लान के तहत हो रहा है, जिसके अंदर कादियानी भी शामिल हैं, जिसके अंदर अफ़गान तालिबान भी शामिल हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल। वो बेचारे तो इन चीज़ों को नहीं समझते। वो देखते हैं हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, वज़ीर आज़म पंजाब से वो माचो सारे वज़ीर, वो इंटीरियर का और फॉरेन मिनिस्टर, और ये हालांकि वो इस काबिल भी नहीं है कि ये माचोदों के इतने इतने बड़े ओहदे दिए जाए, लेकिन क्योंकि कादियानी बैकग्राउंड है सब फिर ठीक है। तो अगेन एंड अगेन, जैसे मैंने एक वीडियो में भी बताया था कि कादियानी खुद बता रहा है कि मिर्ज़ा महमूद ने कहा कि जनाब अली पाकिस्तान की सर्विस में रहो, तुम्हें तनख्वाह पाकिस्तान की मिलेगी, यानी किसी पाकिस्तान के इदारे की में जो है अफसर था वो, उसने कहा कि वो अफसरी को ना छोड़ो, पाकिस्तान के वो अफसर रहो, लेकिन काम कादियानी मुफाद के लिए करने हैं तुमने। वो खुद बता रहा है, इससे बड़ी और मिसालें क्या दूं। और ये थ्रू आउट पाकिस्तान की हिस्ट्री में है। बड़े बड़े लोग माचोद आते हैं ओहदों के ऊपर, वो आके कादियानी मुफाद के लिए काम करते हैं, लेकिन तनख्वाह जो है गरीब मुसलमान पाकिस्तान के वो टैक्सेस से इनकी जेबों में जाती है। यार जब तक ये चीज़ नहीं बदलेगी, पाकिस्तान
جو ہے وہ ایک بہت بڑے رسک میں سے جو ہے سروائیول کا مسئلہ ہے پاکستان کا. تو اس لیے ہم نے 2 فرنٹ پر لڑنا ہے. پہلا کہ انٹرنلی جو پاکستان کے اندر قادیانیوں کا ہولڈ ہے اس کو ہر صورت ختم کرنا, ورنہ آپ پاکستان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اور اگر بالکنائزیشن ہوتی ہے تو وہ ان کے لیے بڑی آسانی ہے کہ کوئی ایسے ایریاز میں اپنی ایک جماعت قادیانی کیا بولتے ہیں احمدیہ اسٹیٹ بنا لیں گے وہ. اوکے, بلوچستان اور بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں قادیانیوں کے بارے میں لوگوں کو اتنی معلومات ابھی بھی نہیں ہے. اوکے, وہ ان کو بھی یہ اپنا ہمدردی سمجھتے ہیں کہ بھی قادیانی ڈاکٹر آ جاتے ہیں, فری علاج کر لیتے ہیں. وہ جناب علی کوئی قادیانی عورت آ رہی ہے اور وہ کوئی بندہ آ رہا ہے, ایک غریب کو دیکھ کے آج کل ویڈیوز وغیرہ بڑے آ رہے ہیں, جو ہی آپ ریڑھی بیچتے ہیں یہ سارا سودا مجھے دے دیں, اس کو پھر سامان بھی دے رہے ہیں, اس کو یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں. غریب لوگوں کو جناب وہ پیسے ویسے غریبوں کو دکھا کے میڈیا کے اوپر, اور بیچ میں ان کے پیچھے قادیانی جماعت ہے. اوکے, اس طریقے سے وہ اپنے لیے ہمدردیاں بھی پیدا کر رہے ہیں. ان کو بیچارے غریب لوگوں کو کیا پتا کہ یہ ماچوت جو مائی میرے پاس آ کے انٹرویو میرے لے رہی ہے, میرا سارا سودا خرید رہی ہے, 50,000 روپیہ بھی دے رہی ہے, پیچھے اس کے قادیانی ہے. ان کو بیچاروں کو کیا پتا. اور پھر یہ بھی ایک سامراجی ایجنڈا ہے کہ مہنگائی اتنی کر دو, اور کیا نام ہے, ان امپلائمنٹ اتنی کر دو, کرائمز اتنے اس سوسائٹی میں ہو جائیں کہ آپ امیجن کریں کہ کس کس طریقے سے جو کتنے کتنے غریب لوگوں کو جو ہے دوسرا ایک کرمنل یا کیا ڈاکو یا جو بھی بیچارہ غریب آدمی ہے اس کی جیب میں, ایک رکشے والے کے پاس کیا ہوتا ہے 100 روپیہ 200 روپیہ, وہ اس کو بھی سپیئر نہیں کرتے. یہاں تک حالت آ گئی ہوئی ہے اس معاشرے کی. اور جو رولنگ کلاس ہے جو قادیانی ہے وہ مادر چوت دن گزرتا ہے نیکسٹ ڈے وہ اور امیر ہو رہے ہیں. اور یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہے. تو اس لیے عوام کو یہ توقع رکھنی کہ اگلے الیکشن میں ہم ووٹ دے کے کوئی تبدیلی لے آئیں گے, یہ اگر عوام آج بھی یہی سمجھتی ہے تو بڑے بہنچود بے وقوف بھی ہیں اور یہ لعنتی بھی ہیں جو آج بھی اس سے. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, ملک کو بچانا ہے تو اس کے اوپر وہی باتیں جو آغا وسیم کہتا چلا آیا ہے اس کے اوپر آپ نے اگر ایک مکمل تبدیلی, ایک ریڈیکل چینج یہاں نہیں لاتے, الیکشن کون آئے گا؟ لیٹ سے نیکسٹ عمران خان جیل سے بھی نکال دیں گے, چلو جی پرائم منسٹر بھی بنا دیں. اس کا کیا ایجنڈا ہے؟ قادیانی ایجنڈا ہے. زرداری آئے گا, اس کا کیا ایجنڈا ہے؟ قادیانی ایجنڈا ہے. اوکے, یہ کیا نام ہے, نواز شریف آئے گا, اس کا. اور یار تم لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے, ماچو دو اپنی پوری نسلوں کو خراب کر رہے ہو, پاکستان کا ستیہ ناش کر رہے ہو. یہی ہمارے پاس ہے, اور کوئی ملک نہیں ہے, اور کوئی جگہ نہیں ہے. تو پاکستان کا بچاؤ کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے جو آغا وسیم, اور آپ چاروں طرف سے گر چکے ہوئے ہیں. اوکے, یہ ماچود جو ہر روز ایک دو وہ ہوائی حملے کر کے اور بڑا فتح کا نشان مار دینا, کچھ اس سے کوئی اثر نہیں ہوگا. اوکے, اس کا یہ پاکستان کے یار آپ نے ایٹم بم کس لیے بنایا تھا ماچودو؟ وہ عظیم لوگوں کے ایفرٹ سے ایٹم بم بنا. دیکھو یہ بھی خدا کی قدرت ہے کہ جنرل ضیاء آیا ہی اس لیے تھا کہ رول بیک کر سکے, لیکن وہ نہیں کر سکا. اوکے, تو بھائی میرے یار ان چیزوں کو خدا کے لیے سمجھیں, یہ کوئی چھوٹی موٹی چیزیں نہیں ہیں. آج اتنا زیادہ اس وقت فوری چلیں, جیسا بھی ہے جیسا بھی سسٹم ہے, آج بھی اگر اس میں بھی کچھ بہتری لائی جا سکتی ہے, اس کو ریموو کرو. دوسری نیشنلٹی کے لوگوں کو بھی جو ہے وہاں پشتون جو ہے وہ کیا بولتے ہیں پرائم منسٹر ہو, کوئی کیا بولتے ہیں بلوچی جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر ہو, کوئی کیا نام ہے سندھی جو ہے وہ فورن منسٹر ہو. اوکے, ایون یہ قادیانی کنٹرول نیٹ ورک ہے, لیکن اس میں بھی تھوڑا سا تو لچک پیدا کرو. اوکے, تو یہ کیونکہ پلان کے تحت سارا کچھ ہو رہا ہے, A to Z انہوں نے پنجاب کے لوگوں کو حکومتیں دے دی ہوئی ہیں جان بوجھ کر.
کہ یہ احساس جو ہے پیدا ہو اور اس کے اوپر مہر لگ جائے کہ پاکستان کے اندر پنجابی ڈومینیشن ہے اور یہ اور وہ ہے، تو اس لیے دوسرے صوبوں کو بھی موقع ملے کہ وہ پاکستان سے جدائی کا اور یہ آل دیٹ جو بھی ہے ہوا یہ خود دے رہے ہیں، اور یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہے ماچودو۔ تو جس طریقے سے اس وقت میں یہ چیزیں شروع ہو چکی ہوئی ہیں پنجابیوں کے خلاف، پٹھانوں کے خلاف، یہ سارا اور سارا پلان ہے ماچودو، قادیانی اس کو کر رہے ہیں۔ جو کوئی آدمی پٹھان کے خلاف اٹھ کے کوئی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو بھی سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ کرتا ہے، کوئی ویڈیو لگاتا ہے، وہ پیڑ ہے قادیانیوں کا مادر چودو، اور جو بھی کوئی پشتون اٹھ کے اس قسم کی کرتا ہے وہ پیڑ ہے قادیانی ایجنسیز کا یا قادیانی جو بھی فنڈڈ آرگنائزیشنز ہیں۔ اوکے، یہ لوگ جو یہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں یہ منصوبے کے تحت، اور اس کے پیچھے بہت سرمایہ کاری ہے۔ آپ کی پرابلم افغانوں کے ساتھ ہے، آپ افغان کہیں، آپ ماچو تو ڈیلیبریٹلی پٹھان 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 کر کے، یہ وہی پٹھان ہیں جو سرحد پر گولی کھا رہے ہیں ماچو دو۔ اوکے، تو اس رجحان کو ختم کرنا ہر پاکستانی کا، ہر مسلمان کا اولین فرض ہے۔ اوکے، اور بالکل یہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے اس میں ٹوٹل پنجاب کی ڈومینیشن یہ دعوت دے رہی ہے کہ وہ ایسٹ پاکستان کے حالات پیدا کر دیں۔ وہ بھی ماچود قادیانیوں نے کیا تھا، اور یہاں پر بھی یہ قادیانی جو ہے وہی اس کے پیچھے ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک سازش ہے۔ واحد میں ہوں جو میں بتا رہا ہوں کہ جناب عالی ایسے نہیں ہوگا۔ یہ سروائیول ہے پاکستان کا۔ آپ اس کو عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے کہ اس کی بشرا نے یہ کر دیا، وہ کوئی ڈرگز ڈیلر ہے، قوم کو ان کے پیچھے لگا دیا، کرکٹ کے پیچھے لگا دیا، ادھر لگا دیا، اندر پاکستان جو ہے وہ اس کو دیمک لگی ہوئی ہے۔ اس دیمک کوئی سپرے نہیں کر رہے کہ وہ دیمک ختم ہو جائے، بلکہ اس کو فیڈ کر رہے ہیں۔ ایسے نہیں چلے گا جی۔ ایران کا اور اس کا جو معاملہ ہے تو دیکھیے جی، یہاں بڑا کہا جاتا تھا جی وہ امریکہ اس کے کیا ایران کے پاس رشیا ہے، ساتھ اس کا اتحادی ہے، کیا بولتے ہیں چائنا وغیرہ۔ تو بھائی جو زائنسٹ ہیں وہ جو کنٹرول کرتے ہیں ساری سٹیٹس کو، وہ اتنے کچی گولیاں تو کھیلے نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا چائنا کا مسئلہ، چلو جی جاؤ، بش کیا نام ہے اس کا، مدر چوت کیا ہے، ٹرمپ صاحب جاؤ، اور ان کو یہ سہولتیں، یہ اندر خانی بھی ظاہر ہے جو ڈیل ہوتی ہے وہ تو باہر تو نہیں بتاتے فوراً۔ تو اس نے ظاہر ہے کہ ان کو جو اتنے وہ لوگ لے کے گئے ہیں ٹریڈ اور یہ اور وہ، اس کو اس طرف لگا دیں گے، لگا دیا ہوگا، بلکہ ابھی تک ڈیل ہو گئی ہوگی، اور اس کے فوراً بعد وہ آ کے پنجنا شروع کر دیں گے ایران کو۔ تو یہ چیز جو ہے ہمیں یہ نوشتہ دیوار ہے، ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، یہ ماچود، اس کو کیا پتہ ڈپلومیسی اور کیا سالسی کیا ہوتی ہے۔ یہ جو پاکستان کی قادیانی اسٹیبلشمنٹ اور ایک وہ کیا ہوچھا سا جو ہے، کیا نام ہے وہ نواز شریف، کیا نام ہے شہباز شریف وغیرہ، تو بس یہی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے جو اصولی جو بنیادی چیز وہ یہی تھی جب مڈ 70s میں بھٹو نے کہا تھا، جو کوشش کی تھی کہ ہمیں اپنا بلاک بنانا ہے، نہ امریکہ پہ ڈیپینڈ کرنا ہے یا نہ سوویٹس کے اوپر، کیونکہ وہ اس کو قادیانیوں نے اور وہابیوں نے پایا تکمیل تک نہیں پہنچنے دیا۔ آپ کے سامنے ساری چیز ہے۔ اوکے، کیسے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، کیسے مار پڑ رہی ہے، کتنا یعنی۔ اور پھر یار میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ یقیناً مسائل کا حل جو ہے آپ کے پاس ہے، وہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کا ویژن۔
اوکے وہ ایک کھلی کتاب ہے، اس کو فالو کرو گے تو بقا کا راستہ اسی میں ہے. اوکے باقی نہ یہ عمران خان، نہ کوئی یہ ماچود نواز شریف، اور یہ سارے اور سارے ٹاؤٹ ہیں مرزئیوں کے ماچودو. تم ان کو اپنا قومی ہیرو بنا رہے ہو. آپ نے جن جن لوگوں کو قومی ہیرو بنایا تھا آغا وسیم نے ثابت کر دیا وہ ماچو تو مسلمان بھی نہیں تھے. ڈاکٹر اقبال ہو گیا، جنرل ضیاء ہو گیا، اور بہت سارے جن کے میں نے نام لیے ہوئے ہیں. تو اس لیے حقائق کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے، اور حقائق یہی ہیں کہ یہاں امریکنز اور اسرائیل اور یہ اپنی جارحانہ پالیسی سے، اپنی توسیع پسندی سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، نہ ہٹ رہے ہیں. اس لیے وہ اسلامی ممالک کیونکہ وہ ڈیوائیڈڈ ہیں، وہ ان کو نشانہ بناتے جائیں گے. اوکے ہندوستان ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ، اور ان کو اب بڑا سٹرونگ ایک کور اڈا مل گیا ہے وہ افغانستان کا. اور ظاہر ہے کہ جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ جب گریٹر وہ بنے گا اسرائیل، تو اس کے لیے بڑی فوج کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے مین پاور کی بھی ضرورت ہے، حالانکہ یہ تو تھوڑے سے ہیں. تو جو طالبان پراؤڈلی کہتے ہیں کہ ہم وہ لاسٹ ٹرائب ہیں ان کا، تو فوج بھی ان کو مل جائے گی. تو اسی لیے چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ کہتے ہیں جی وہاں شریعت لگ گئی ہے، یہ کر گیا، یہ سارا فراڈ ہے، جھوٹ ہے. کہاں شریعت ہے؟ یہ ان بینچودوں کو تو خود چھوڑیں، اب کیا بتاؤں. بچوں سے شادی کرنے والے اب وہ شریعت اسلام کی لگائیں گے. آئی ڈونٹ نو. بہرحال وہ یقیناً اور یقیناً اسرائیل کے اتحادی ہیں. آپ کے سامنے ساری چیزیں نظر آ گئے ہیں. وہ اللہ کے دشمنوں کے اتحادی ہیں جو مشرک ہیں ہندوؤں کے. آپ کے سامنے ساری چیزیں نظر آ گئی ہیں، اور اس کے باوجود آپ یہ کہیں کہ جی ثالثی ہو کریں، نیگوشیشن کریں، یہ کریں وہ کریں. اوکے پیغمبر جو ہیں وہ ان کو جو ہے راضی نہیں کر سکے تو ان یہودیوں کو. تو چین اب آ گیا جی، ان کو راضی کرے گا کہ جی وہ جو لاسٹ ٹرائب ہیں ان کو اب وہ چین راضی کرے گا. نو وے. تو زمینی حقائق کو پہچانیں اور اس کیسے سروائیو کرنا ہے آغا وسیم بتا رہا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں. اوکے پاکستان کی بقا کے لیے آپ نے اتنی بڑی فوج تیار کی ہے، آپ نے اتنا اسلحہ تیار کیا، اتنا کچھ بم بنا لیے ہیں، یہ کر لیے ہیں. تو عملی طور پہ کیونکہ یہ پاکستان کو توڑنے کا پروگرام ہے، اور آپ چین کے پیچھے اور کویت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. شیم آن یو مادر چودو. میری باتیں یاد آئیں گی اگر انہوں نے عمل نہ کیے تو